میرے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیم ورک سب سے اہم مہارتوں میں سے ایک کیوں ہے؟ اتنا مت سوچیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ٹیم میں آپ کو ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمدردانہ اور بہترین ممکنہ طریقے سے ایسا کرنے سے آپ کم وقت میں اور بہت مؤثر طریقے سے مقصد کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر امتحان کے دوران جب آپ گروپ میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ریاضی کے سوال کو حل کرنے کے لیے مختلف ٹپس اور ٹرکس ملتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک کو ایک مثبت ماحول ملتا ہے اور امتحان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چلے میں آپ کو اور بہتر سے ٹیم ورک کی اخلاقی کہانی سے سمجھاتا ہوں۔ اب ہم دو دوستوں کی ٹیم ورک کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں دو دوست رہتے تھے، بندر اور ہاتھی۔ ایک غیر معمولی دن ان کے درمیان جھگڑا ہوا کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھی کا دعویٰ تھا کہ وہ مضبوط ہے، اس لیے مضبوط ہونا سب سے بہتر ہے، لیکن بندر بھی ضدی تھا، وہ تبھی چست اور تیز ہے، وہ بولا چست اور تیز ہونا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے ان میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے وہ عقل مند الو کے پاس گئے اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ الو نے سوال کا جواب دینا قبول کر لیا، بشرطیکہ کہ دونوں کو ایک سخت چیلنج سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ دریا کے اس پار ایک اونچے درخت پر لٹکا ہوا پھل لانا ہوگا۔ وہ پھل بہت ہی قیمتی ہے، وہ پھل سنہری پھل ہے۔ یہ کام ناممکن کے قریب ہے، لیکن الو نے اس سوال کا جواب تب ہی دینا ہے جب اسے پھل ملے گا۔ بندر اور ہاتھی دریا کے قریب چلے گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بندر اور ہاتھی نے ذہین الو تک پھل لانے کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ جب بندر دریا کے پاس پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ دریا بہت گہرا اور پانی کی طاقتور دھاروں کے ساتھ جانے کے لیے مشکل ہے۔ تو اس نے اپنے دوست ہاتھی سے مدد مانگی۔ ہاتھی نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ بہت مشکل میں ہے تو اس نے اس کی مدد کرنے کا سوچا اور اسے اپنی پیٹھ پر چڑھنے کو کہا، اور اس طرح وہ دونوں ایک ساتھ دریا سے گزر گئے۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچے تو ہاتھی نے کوشش کی کہ میں پھل کو توڑ لوں، پر وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا، تو اس لیے بندر نے اس کی ہیلپ کی اور پھل کو توڑ لایا اور نیچے آیا اور ہاتھی کے حوالے کر دیا۔ ہاتھی کو گلے گیا اور دوبارہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ وہ سنہری پھل کے ساتھ دریا عبور کر کے ذہین الو تک واپس پہنچ گئے۔ الو نے پوچھا، تم دونوں میں سے میرے لیے کون پھل لایا؟ بندر بولا، اگر ہاتھی میرا دوست نہ ہوتا تو میں کبھی دریا پار کر کے وہ سنہری پھل نہ لا سکتا تھا۔ اور ہاتھی بولا، اگر بندر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس پھل کو درخت سے نیچے نہ لا پاتا۔ اس موقع پر عقل مند الو نے کہا، ہاں، میں یہی بات تم کو باور کرانا چاہتا تھا کہ تم دونوں میں اپنی صلاحیتیں اور طاقتیں ہیں۔ اگر تم اکیلے ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو، اور اگر تم اکٹھے ہو تو سب کچھ ہو۔ ہمیں بھی اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوا کہ ہم انفرادی طور پر ہم زیادہ مؤثر نہیں ہیں، تاہم مجموعی طور پر ایک ٹیم کے طور پر ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اور بس آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح کام کرنے کے لیے صحیح وقت پر اتحاد کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی اور اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوگے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔